خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے 3 دن مکہ میں قیام سے مکہ کے لوگوں پہ مسلمانوں کو دیکھ کے حیرت بھرا خوش کن اثر پڑا، مگر ایک اعلان سے مکہ کے سرداروں کی منڈلی میں ہلچل مچ گئی۔ مکہ کے سب سے جری، بہادر اور دانشور نوجوان گھڑ سوار دستوں کے سالار خالد بن ولید نے قریش کے رؤساء کے اجتماع میں اعلان کر دیا، سنو، ہر ذی عقل پہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو جادوگر ہیں اور نہ ہی شاعر، ان کا کلام عالموں کے رب کا کہا ہوا ہے، لہٰذا ہر ہوش مند شخص پہ لازم ہے کہ وہ ان کی اتباع کرے۔ جن لوگوں کے روبرو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا، ان میں ان کا قریبی دوست ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا۔ وہ بے چین ہو کے اٹھا، بولا، خالد، محمد نے تمہارے باپ، تمہارے چچا اور کئی دوسرے اعزاء اور اقربا کو جنگ میں مروایا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی جواب تھا، اکرمہ، میرا دل بدل چکا ہے، حقیقت مجھ پہ آشکار ہو چکی ہے۔ ابو سفیان بن حرب بھی وہیں تھا، وہ خالد بن ولید سے الجھ پڑا، اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ آور ہوا۔ اکرمہ نے ابو سفیان کا دامن پکڑ کے کھینچا اور کہا، ابو سفیان، خدا کی قسم، جس خطرے کا تمہیں ڈر ہے میں بھی اسی سے خائف ہوں، ورنہ خالد کی طرح میں بھی وہی کہتا اور اس کے دین کو دل و جان سے قبول کر لیتا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ 1 سال کے اندر اندر مکہ کے سب لوگ دین محمد قبول نہ کر لیں۔ ابو سفیان اکرمہ کی بات سن کر خاموش ہو گیا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس کی فوج کا سب سے بڑا برج خالد بن ولید اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا، اب وہ اس کے دشمن کی تلوار پہننے جا رہا تھا۔ عمرۃ القضاء کے 2.25 مہینوں بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف ایک مہاجر کی طرح چل پڑے۔ یہ سفر 8 ہجری کی بات ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کونپل سے سبز خیر کا پتا تو عمرۃ القضاء کے موقع پہ اپنے مسلمان بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کے ہی کھل گیا تھا۔ ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آیا تو بھائی کو ڈھونڈتا رہا، تلاش کیا مگر خالد نہ ملا۔ آخر اس کے نام ایک خط لکھ کے اس کے کسی دوست کو دے گیا۔ خط پڑھ کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکھری سوچوں کو رخ مل گیا۔ خط کچھ یوں تھا، خالد، میں نے اس سے زیادہ حیرانی کی بات نہیں دیکھی کہ تیری رائے اسلام جیسے پاکیزہ اور عمدہ دین کو قبول کرنے سے ابھی تک ہچکچا رہی ہے، حالانکہ تیری عقل، تیری دانش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے تیرا پوچھا بھی، تیرا حال دریافت کیا اور کہا، کدھر ہے خالد؟ میں نے عرض کر دی کہ یا رسول اللہ، اللہ عنقریب اسے آپ کے پاس لے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، تعجب ہے کہ خالد جیسا خرد مند، صاحب دانش، بہادر ابھی تک اسلام سے ناشنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر خالد مسلمانوں کے ساتھ مل کر باطل کا خاتمہ کرتا تو یہ اس کے لیے کہیں بہتر ہوتا اور ہم دوسروں پہ اسے مقدم رکھتے۔ بس میرے بھائی، تجھ سے کئی اچھے موقع ضائع ہو گئے، اب ان سب کی تلافی کر، یہ تلافی اور ادراک کا وقت ہے۔ ولید بن ولید۔ بھائی کا خط پڑھ کے خالد بن ولید کو رستہ مل گیا۔ سوچتا تو عرصے سے رہا تھا، پہلے بھی جب وہ کسی مارکے میں مسلمانوں کے خلاف لڑ کر آتا تو اسے دل پہ بوجھ محسوس ہوتا، لگتا وہ ایک لاحاصل اور بے سود سمت میں خود کو ضائع کر رہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ خالد کو خیال آیا کہ مسلمانوں پہ نماز کی حالت میں گھڑ سوار دستے سے حملہ آور ہو۔ خالد اپنے ارادے کے باوجود
یہ نہ کر سکا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے ارادے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باخبر ہو چکے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں بتایا کرتے تھے کہ اس لمحے ہی میں جان گیا تھا کہ یہ شخص من جانب اللہ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پہ اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے سے بھی بہت اثر پڑا۔ اس نے سوچا کہ ایک عورت اس سے بہتر اور جلدی خیر کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ پھر وہ تو مکہ کا مانا ہوا سب سے کامیاب رسالے کا سالار تھا۔ جنگ کے میدان میں اس کا ذہن عقاب کی آنکھ بن کے صورت اور نشانے پہ ایسے شاندار فیصلے کرتا کہ کسی جنگ میں اسے کبھی ہار نہ ہوئی۔ اب پہلی بار زمانہ یمن میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگی حکمت عملی جیسا جیدار فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مدینہ جا رہا تھا۔ کس میں ہمت تھی کہ خالد بن ولید کو روکے؟ الٹا وہ اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا، جلد یا بدیر تم ایمان لے آؤ گے، آؤ اب میرے ساتھ چلو۔ خالد نے اکرمہ کو دعوت دی، اکرمہ ٹال گیا۔ خالد نے صفوان بن امیہ بن خلف کو کہا، وہ بھی نہ مانا۔ خالد بن ولید نے جانا تو تھا ہی، بس دل چاہا کہ سفر میں کوئی ساتھ ہو۔ اکرمہ اور صفوان سے نا امید ہو کر کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ سے ملا۔ بولا مدینے جا رہا ہوں مسلمان ہونے، چلو گے؟ عثمان بن طلحہ تو تھا ہی اللہ کے گھر کا چابی بردار، نسل در نسل سے چابی انہی کے خانوادے میں رہتی آئی تھی، ابھی تک اسی نسل کے لوگوں کے پاس ہے۔ وہ چابی گھومنے اور مدت سے بند کیے دروازہ کھلنے کا سمے تھا۔ ظلمت کے اندھیروں میں قید کیے انا کے پالے ہوئے بتوں سے رخ موڑ کے زمین و آسمان کے نور میں سمانے کا لمحہ اتر آیا۔ کلید کعبہ کلید بردار کے من میں ہلتی ہے، دروازہ کھلتا ہے اور عثمان بن طلحہ کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ستارے جھلملا جاتے، جھلملاتے ستاروں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ روشن ماہ کامل کی طرح سج کے اسے سجا جاتا ہے۔ اس کے چہرے کے پٹھے عجیب آسودگی سے پھڑپڑاتے اور وہ وارفتہ دیوانگی میں پہلی بار اپنی روح کے ہم آہنگ ہو کے کلید کعبہ کو من کے تالے میں گھما کے کہتا ہے، چلوں گا مسلمان ہوں گا۔ خالد اسے دیوانہ وار گلے لگاتا ہے۔ دونوں اپنی سواریاں مکے سے مدینے کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ عجیب راز ہے، بہت اہم راز ہے۔ خدا اپنی طرف بلانے والوں، اپنے گھر کے سالاروں اور کلید برداروں کو بھی جب اپنی طرف کی راہ دکھاتا ہے تو انہیں اپنے گھر، اپنے شہر مکہ سے مدینے کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ خدا جانتا ہے خدا اسے ملتا ہے جو مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر خدا کو ملنے آتا ہے۔ مکہ کے یہ مسافر مدینے کی طرف بڑھتے رہے۔ ان کی روحوں میں اجالے آسمان سے اتر اتر کے چمکتے رہے۔ جس روز خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم مکے سے مدینہ جا رہے تھے، وہ بڑا خوش نصیب دن تھا۔ اسی دن مکہ کا ایک اور سردار، فوج کا سالار عمر بن عاص کے اندر کی کیمسٹری بھی بدلی ہوئی تھی۔ وہ تن و تنہا خدا کے گھر کو سلام کر کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے مدینہ جا رہا تھا۔ مدینہ کی راہ میں مقام ہدا پہ وہ موجود تھا۔ خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اس دن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پہچانا نہ جائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ اس دن الگ شان سے دمک رہا تھا۔ آنکھوں میں نور کا آسمان اترا تھا۔ اندر کی کیمسٹری بدلے تو باہر کی فزکس پہ کیسے نہ اثر ہو؟ دل کی کیفیت آنکھوں سے ٹپک پڑتی۔ ادھر خالد اور عثمان کے چہرے بھی نور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دھلے چمکے ہوئے تھے۔ جب پتہ چلا کہ تینوں کی منزل ایک ہی ہے
تو تینوں کس قدر خوش ہوئے ہوں گے؟ یہ سوچنے کی بات۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں میں بڑی عمر کے تھے۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 30 سال کے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 37 سال کے، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 48-50 سال کی عمر کے تھے۔ خوش گفتار، شیریں بیان، قادر الکلام، مدبر اور سپہ سالار۔ تاریخ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت، انہی کے ہاتھوں مصر مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ عراق اور شام کی فتح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی، جب انہوں نے جنگ یرموک میں دنیا کی عظیم سلطنت کو فتح کرنا تھا۔ اس دن کیسر و کسریٰ کے دونوں فاتح مدینہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بننے حاضر ہو رہے تھے۔ وہ کوئی عام دن تھوڑی تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی تلوار بننے کا لقب تھوڑے دنوں بعد ملنے والا تھا۔ وہ بڑا خوش بخت دن تھا۔ تیسرا ان میں خدا کے گھر کے دروازے کا کلید بردار تھا، جس کے خانوادے میں قیامت تک وہ نور گھر دروازے کی چابی رہنا تھی۔ وہ کتنا روشن اور بخت آور دن تھا۔ نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی مارکا، نہ کوئی تبلیغی مشن گیا، نہ کوئی بحث و تکرار۔ پھر ایک ہی دن میں مکے کے 3 معزز ترین رؤسا خود اپنی سواریوں پہ چڑھ کے اپنی مرضی سے اپنی مدت سے پالی ہوئی انا کا بت توڑ کے نور کی مجسم صورت کل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہو رہے تھے۔ مدینہ پہنچتے ہی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ تپاک سے اچھل کے روتے ہوئے ملے، بولے جلدی چلو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم تینوں کی آمد کی خبر مل گئی، تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ پہنچ گئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے ہاتھ اٹھا کے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے اٹھ کے استقبال کرنے لگے۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، قریب ہو جا۔ پھر فرمایا، سب تعریفیں اس ذات کی جس نے تجھے اسلام کی توفیق دی۔ میں دیکھتا تھا کہ تو صاحب فہم و دانش ہے، اور مجھے پوری امید تھی کہ تیری فراست تجھے بھلائی کی طرف ضرور لائے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجز سے سر جھکا لیا، پھر ندامت سے بولا، میں شرمندہ ہوں کہ جنگوں میں آپ کے اور حق کے مقابلے میں آپ کے سامنے آتا رہا، شرمندہ اور نادم ہوں۔ ایک بس درخواست ہے کہ اللہ میری ان تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اسلام ان تمام خطاؤں اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر و برکت اور معافی کی دعا کی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پہ بیعت کی۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور دوزانو بیٹھ کے اپنے آنسو نہ روک سکے، بچوں کی طرح بلبلا کے روئے۔ صرف منہ سے اتنا نکلا، آقا شرمندہ ہوں، پرانے گناہوں کی معافی دلا دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی وہی بات کی جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔ ساتھ یہ بھی فرمایا، اسلام کی طرح ہجرت بھی گناہوں کو ختم کر دیتی، اور تم تینوں نے تو دونوں کام کیے، اسلام بھی لائے اور ہجرت بھی کی۔ جس دن یہ تینوں جلیل القدر قریش کے رؤسا مسلمان ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کے
اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشے ہمارے حوالے کر دی۔ انہی جگر گوشوں نے تاریخ کے جگر میں روم، مصر، عراق، شام اور ایران کی فتوحات کی تحریر رقم کرانا تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے مسکرا کے انہیں دیکھے جا رہے تھے۔